السلام علیکم ناظرین، میرا نام بلال ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں گیم بائٹس کے پلیٹ فارم پہ۔ آج یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ سپورٹس نیوز کے حوالے سے ہم نے یہ کوشش ایک شروع کی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ذکا اشرف صاحب جنہوں نے کل استعفیٰ دے دیا۔ سیاسی بھرتی تھی، جب وہ جس طرح ان کو اپائنٹ کیا گیا اور جس طرح وہ کام کرتے رہے وہ سارا ہی کنٹروورشل ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک۔ کہاں سے شروع کریں اور کیا بات کریں؟ ان کے ٹینور میں جو ہے وہ ورلڈ کپ سے لے کے اب تک کوئی بھی اچھی خبر نہیں آئی کرکٹ کے حوالے سے۔ تو اب سب سے اینڈ پہ تو ابھی ریسنٹلی آج ہی نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستان کا آخری 20 تھا، پانچواں، جو پاکستان اللہ اللہ کر کے جیت گیا، لیکن بہت بری کرکٹ کھیلی پاکستان نے نیوزی لینڈ کے اندر۔ اس سے پہلے پاکستان آسٹریلیا میں بہت بری طرح ہار کے آیا۔ سو یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری ان پہ تو عائد ہوتی ہے اور بالکل ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ آئے تھے تو ٹیم کے اندر تبدیلیوں کی باز گشت جو ہے وہ سنائی دینے لگ گئی۔ اس کے بعد کپتان چینج ہوگا، یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر جو ایونچولی ہوا، بابر کی جگہ ریڈ بال کرکٹ میں آپ لے کے آئے شان مسعود کو، اور وائٹ بال میں آپ لے کے آئے شاہین افریدی کو۔ اور ان کی دونوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی پہلی سیریز ایک کی آسٹریلیا میں آ گئی، ایک کی نیوزی لینڈ میں آ گئی، جہاں پہ ہم بہت ہی کم شاذ و نادر جیتے ہیں۔ اور یہ ان کی آپ بدقسمتی سمجھ لیں یا کرکٹ بورڈ کی مس مینجمنٹ سمجھ لیں کہ ایک کپتان جو ایک عرصے سے کھیلتا ہوا چلا آ رہا ہے، ٹیم کو لے کے چل رہا ہے، تو اس کو آپ کنٹینیو کرانے کے بجائے ایک نیا کپتان بناتے ہیں اور اس کو آپ آسٹریلیا میں جا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، جو دنیا میں سب سے مشکل جگہ سمجھی جاتی ہے اوورسیز کے لیے، یعنی جو اوے ٹیم وہاں جا کے کھیلتی ہیں ان کے لیے۔ سو رزلٹ وہی ہوا جو ہم سب کو پتہ تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے ہار گئے، بری پرفارمنس تھی۔ اس کے بعد پاکستان ٹیم کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی اب یا پچھلی ٹیسٹ سیریز میں یا اب T20 کے اندر، وہ عجیب سی بے تکی سی تبدیلیاں تھیں۔ T20 میں خاص طور پہ آپ نے بابر اور رضوان کو ہٹایا اوپننگ کے اوپر، جو مطلب پچھلے 1-2 سال میں دنیا میں سب سے اچھا چلنے والا اوپننگ سٹینڈ تھا ان کا۔ وہ دونوں بہت اچھے جا رہے تھے، فارم میں تھے، لیکن سائم ایوب کو آپ نیچے بھی کھلا سکتے تھے۔ بابر اعظم کون سا کوئی سٹارٹ میں جو ہے وہ، یا رضوان شروع میں ہی اوپنر آ گئے تھے، وہ بھی نیچے کھیل کے آخر تھوڑا سا دیکھ کے چیزوں کو، اور پھر وہ اوپننگ پہ آئے۔ اسی پچ کے اوپر، انہی گراؤنڈز کے اوپر بابر اعظم بھی کھیل رہا تھا، لیکن اب وہ فرق صاف پتہ لگ رہا تھا کہ ایک ایکسپیرینس پلیئر اور ایک ان ایکسپیرینس پلیئر کا کیا فرق ہوتا ہے۔ سو یہ غلطی کی سب سے پہلے آپ نے اوپننگ جوڑی توڑنے کی۔ اس کے باوجود بابر جو آپ دیکھ لینا کہ ہر میچ میں وہ تیسرے چوتھے اوور میں آ جاتا تھا، یا تو ایک رضوان آؤٹ ہوا یا سائم آؤٹ ہوا، تو وہ تقریباً اوپنر ہی کھیلتا رہا۔ باقی دنیا کی تمام ٹیمیں اس وقت اپنی ٹیمز تقریباً فائنل کر چکی ہیں T20 ورلڈ کپ کے لیے۔ سب کو پتہ ہے کہ ہماری اوپننگ جوڑی کیا ہوگی، مڈل آرڈر کیا ہوگا، لوور مڈل آرڈر کیا ہوگا، ہمارے سپنرز کون سے ہوں گے، ہمارے فاسٹ بالرز کون سے ہوں گے، اور ہم ابھی تک انہی تبدیلیوں میں لگے ہوئے ہیں، کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا، کپتان کون ہوگا۔ اعظم کو آپ لے کے گئے، وہ بری طرح فیل ہوا۔ پھر آپ حسیب اللہ لڑکے کو لے کے گئے، وہ بھی کیپر ہے، رضوان بھی کیپر ہے، اعظم خان بھی کیپر ہے، بھائی کتنے کیپر کھلاؤ گے ایک ٹیم کے اندر۔ پھر اوپنر آپ دیکھ لو، بابر اوپنر، رضوان اوپنر، فخر زمان اوپنر، پھر آپ سائم ایوب کو اوپنر لے کے گئے، تو مڈل آرڈر میں کون کھیلے گا بھائی؟ تو یہ چیزیں ان کو دیکھنی پڑیں گی۔ یہ ٹیم تو اب ورلڈ کپ کے اندر کوئی ٹائم نہیں رہ گیا کہ آپ ٹیم ابھی تک فائنل آپ کی نہیں ہو رہی، اور پھر پاکستان کو ہمیشہ فاسٹ بالرز کے لیے جانا جاتا ہے، ہمیشہ فاسٹ بالر ہی پاکستان کو جتاتے آئے ہیں، لیکن اب آپ کے پاس فاسٹ بالر ہی کوئی نہیں ہے، یعنی سارے آپ کے جتنے بھی فاسٹ بالر آپ لے کے گئے دنیا میں مذاق اڑ رہے ہیں ان کا۔ اور اوپر سے بیان، عجیب و غریب بیان، یعنی ایک حفیظ صاحب اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور وہ بیان دے دیتے ہیں کہ DRS کا قصور ہے جی، ہماری امپائرنگ ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر آپ کے کپتان جو ہے شاہین افریدی، وہ کہتے ہیں جی سپیڈ گنز کا کوئی ایشو ہے، ہم لوگ زور لگا لگا کے تھک گئے ہیں۔ بھائی سپیڈ گن کا ایشو صرف آپ کے لیے تھوڑی ہے، جو دوسری ٹیم کھیل رہی ہے ان کے لیے ایشو نہیں ہے سپیڈ گن کا، وہ تو 140 145 کی بال کر رہے ہیں، اور آپ جو بالر ہیں وہ مڈ 130s۔ آپ PSL کرواتے ہیں، PSL کے اندر اتنے بالرز آتے ہیں آپ کے پاس، پچھلے 1-1.5 سال میں آپ دیکھ لیں، لیکن اب آپ کے پاس ٹیم کے اندر فاسٹ بالر کوئی نہیں ہے، نسیم شاہ نہیں ہے، احسان اللہ نہیں ہے، شاہنواز دھانی کہاں گیا، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، زخمی ہوئے اس کے بعد کوئی اپڈیٹ نہیں۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں کوچنگ سٹاف کی۔ کوچنگ سٹاف میں
جب بھی پاکستان ہارتا ہے یا کوئی سیریز یا کوئی بڑا ٹورنامنٹ، تو یہ باتیں نکل کے سامنے آنے لگ جاتی ہیں کہ جی لڑائی ہو گئی یا کچھ مس ایپ ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہے ٹیم کے اندر، تو وہ ایز یوزول باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ حفیظ کے حوالے سے کل یہ خبر آئی کہ لڑکوں کو ان کے اوپر اعتراض ہے، ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے اور وہ لڑکوں کے اوپر شاؤٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ذکا اشرف صاحب تو جا چکے، اب جب یہ ٹیم واپس آئے گی تو پھر دیکھیں گے کہ اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور کوچنگ سٹاف یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو کون دیکھے گا۔ ابھی فی الحال تو کرکٹ بورڈ کے اوپر ہیڈ ہے ہی نہیں کوئی، سو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان تمام خبروں کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ٹیم بہتر کرے، ورلڈ کپ آ رہا ہے، ورلڈ کپ کے لیے تیاری کریں، ایک دوسرے کو بیک کریں اور پاکستان قوم کے لیے اچھا کھیل پیش کریں۔ جیت اور ہار گیم کا حصہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ٹیم جیتتی ہے کوئی ہارتی ہے، لیکن جب ایک ٹیم فائٹ کر کے ہارتی ہے تو قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ سو اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ فائٹنگ اسپرٹ کے ساتھ اترے اور کھیلے اور جیتے۔ پاکستان زندہ باد۔